بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. فقلت: فداك أبي وأمي، من هم؟ قال: هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وخير معهم. بخاری مسلم. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے. مجھے دیکھا تو فرمایا: رب کعبہ کی قسم، وہ بڑے خسارے میں ہیں. میں نے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ کا قربان، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا: وہ لوگ جو بڑے سرمایہ دار ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے آگے پیچھے اور دائیں بائیں ہر طرف بھلائی کے کام میں خرچ کیا، اور ایسے لوگ کم ہیں. محترم معاون امیر الخواہ، دیگر ذمہ داران اور معززین ملت، رفقائے جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس کل یومی پروگرام میں، جس کا مرکزی تھیم انفاق ہے، اس پر آپ صبح سے مختلف پہلوؤں سے انفاق پر گفتگو ملاحظہ کر رہے ہیں. درس قرآن آپ نے سنا صبح میں، ممکن ہے اس میں جو ہے احادیث بھی جو ہے بیان کی گئی ہوں، اور اب جو ہے درس حدیث کی باری ہے، جس میں ممکن ہے قرآنی آیات کا حوالہ آپ کے سامنے آئے. یہ قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث، قرآن اور سیرت، یہ دونوں جو ہے ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. ٹو فیسز آف اے سنگل کوائن. ہم ان دونوں کو جدا نہیں کر سکتے. خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین کتاب. اگر سیرت پر کوئی کتاب پڑھنی ہے تو بہترین کتاب قرآن مجید ہے. اور اسی طرح انہوں نے یہ بھی لکھا کہ قرآن کی بہترین تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو اس طرح دونوں کا جو ہے کولیبوریشن، دونوں کی انٹیگریشن جو ہے ضروری ہے. تو ممکن ہے بعض آیتیں درمیان میں آ جائیں. جو حدیث آپ کے سامنے آج پیش کی گئی، اس کے متن سے، اس کے ترجمے سے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا میسج اہل خیر حضرات کے لیے پیش کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی اہم بات بیان فرماتے ہیں. کیا بیان فرماتے ہیں؟ ہم الاخسرون ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم وہ بہت خسارے میں ہے. جیسے سورہ عصر میں والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ ساری انسانیت خسارے میں ہے. تو چونکا دینے والا انداز. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہم الاخسرون، وہ لوگ خسارے میں ہیں رب کعبہ کی قسم. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ الرٹ ہو گئے اور پھر پوچھا کہ میرے ماں باپ آپ کا قربان کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بارے میں بات ارشاد ہو رہی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم الاکثرون اموالا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال سے نوازا ہے. تو جن کو اللہ تعالیٰ خوب مال سے نوازتا ہے ان کے سلسلے میں ایک بڑی الارمنگ جو ہے بات کہ وہ سب خسارے میں ہیں. لیکن ایکسیپشن ہر جگہ موجود ہوتا ہے. تو ایکسیپشن کیا ہے؟ الا من قال ہاکذا وہاکذا وہاکذا. آپ نے اشارے سے فرمایا کہ سوائے ان لوگوں کے جو خدا کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. اور کیسے خرچ کرتے ہیں؟ من بین یدیہ، سامنے خرچ کرتے ہیں، ومن خلفہ، پیچھے خرچ کرتے ہیں، ایمینہ، دائیں طرف خرچ کرتے ہیں، بائیں طرف خرچ کرتے ہیں، عن شمالہ. تو گویا چاروں طرف ان کے انفاق کے جو ہے چرچے اور ان کے انفاق کا جو ہے معاملہ ہوتا ہے. اور یہ بھی بات بیان فرمائی کہ ایسے لوگ جو ہے بہت کم ہوتے ہیں. تو ہم سب یہی امید کرتے ہیں، توقع کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ ان کم جو لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ بات آئی کہ وہ خسارے سے بچے ہوئے ہیں، ان میں ہم سب کو شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی کہ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے. اس کے بغیر جو ہے وہ ہما ہمی اور وہ رونق ہمیں زندگی میں میسر نہیں آ سکتی. پورا جو ہے یہ جو کاروبار جہاں ہے اسی جو ہے مال و دولت کی بنیاد پر چل رہا ہے.
اور اس مال و دولت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث ہمیں اور آپ کو جو ہے بتائی ہیں، جس میں یہ کہا کہ حلال رزق حاصل کرنا یہ جو ہے فریضہ ہے، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فرائض کے بعد یہ بھی ایک فریضہ ہے کہ حلال رزق جو حاصل کیا جائے۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے التاجر الصدوق الامین، ایک ایسا تاجر جو سچا ہے اور امانت دار ہے، اس کے بارے میں کہا کہ وہ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح آپ یا معاشر التجار بھی کہا ہے، اے تاجر کا گروہ، تو مختلف پہلو اس حوالے سے ملتے ہیں۔ جہاں پر مال کو زینت کہا گیا ہے، مال جہاں پر نعمت ہے وہیں پر مال ایک امانت بھی ہے، اور اس کے سلسلے میں ہم سب کو حساس ہونا چاہیے اور امانت کا حق ادا کرنا چاہیے، امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ ہے، تمہارا جو مال ہے اور تمہاری جو اولاد ہے، ایک طرف کہا کہ وہ زینت ہے اور ایک طرف کہا کہ وہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، ایک امتحان ہے جس میں ہم سب کو بھی کامیاب ہونا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنۃ امتی المال، میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے۔ تو وہ ایک بڑا اس کے اندر میسج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے، مال کے سلسلے میں آزمایا جائے گا، کم دے کر بھی آزمایا جائے گا، زیادہ دے کر بھی آزمایا جائے گا، تو ہر دو صورت میں امتحان ہے۔ زندگی کے سلسلے میں جو سوالات ہوں گے ان میں ایک سوال مال کے سلسلے میں بھی ہوگا۔ قیامت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن خمس، کہ کسی شخص کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ وہ 5 چیزوں کے جواب طلب نہیں کرتا۔ تو اس میں ایک سوال کیا ہے، ان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، دونوں کا حساب دینا ہے۔ کمانے کا جو پروسیس ہے وہ بھی صحیح ہو اور خرچ کرنے کے جو مدات ہے وہ بھی صحیح ہو، دونوں کے بارے میں جواب طلبی ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 چیزوں کو غنیمت جاننے کی بات فرمائی ہے اس میں مال کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ غنا کا قبل فقرک، اپنے جو خوشحالی ہے اس خوشحالی کو تندرستی سے پہلے غنیمت جاننا ہے، اس کی قدر کرنا ہے اور شکر ادا کرنا ہے اور اس کے تقاضے پورے کرنا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال سبعا، کہ اعمال میں جلدی کرو، 7 پہلوؤں کے پیش نظر اعمال میں جلدی کرو۔ 7 ایسے سچویشنز ہیں جس کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، ان میں 2 سچویشنز مال کے حوالے سے ہیں۔ فرمایا کہ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تمہیں ایسے فقر و فاقے کا انتظار ہے جو تمہیں غافل کر دے، تمہیں کوئی اور چیز یاد نہ رہے، اسی فکر میں جو مگن رہو، کیا ایسے فقر کا تمہیں انتظار ہے؟ یا پھر او غنى متغیا، ایسی مالداری کا تمہیں جو ہے انتظار ہے جو سرکش بنا دے، جو انسان کو بے قابو بنا دے۔ تو فقر سے جہاں انسان وہ مایوسی کی طرف جا سکتا ہے، فقر سے جہاں انسان غافل ہو سکتا ہے، وہیں پر مالداری سے انسان سرکشی کی طرف جا سکتا ہے اور خدا کو بھول سکتا ہے۔ تو ان دونوں سچویشنز کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سچویشن کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، عمل کے ذریعے اپنا کام جو ہے کرنا ہے۔ قرآن حدیث کا جو میسج ہے اور حدیث میں اس کی جو ترجمانی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ مال جو ہے اس کو جمع کر کے گن گن کر رکھنے کو ڈسکریج کیا گیا ہے، بلکہ عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، الذی جمع مال وعددہ، جس نے مال جمع کیا گن گن کر رکھا اس کو جہنم میں جھونکا جائے گا۔ اور یہ بات آئی کہ لعن عبد الدینار و عبد الدرہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درہم اور دینار کے بندوں کے لیے لعنت ہے، یعنی جو مال و دولت کے پیچھے اس طرح مگن ہیں کہ ان کو اپنی ذمہ داریوں کا کوئی احساس نہیں ہے، ان کے لیے لعنت کہا گیا ہے۔ ایک موقع پر حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خرچ کرتی رہو، گنو مت، اگر تم حساب کر کے دو گی تو اللہ بھی تمہیں حساب بھی کر کے دے گا، اور دولت کو روکو مت، خدا بھی تم سے مال روک لے گا، اور فراغ دستی کے ساتھ جتنا ہو سکے خرچ کرتی رہو۔ تو گویا جو ہے مال کو خرچ کرنے کی ترغیب آپ کو جو ہے مختلف پہلوؤں سے ملتی ہے۔ مال کے سلسلے میں کیا کیا جانا چاہیے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور پوچھا کہ عندی دینار، میرے پاس دینار ہے، اس کا کیا کیا جانا چاہیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انفقه علی نفسک، اپنے آپ پر خرچ کرو۔ پھر اس نے فرمایا کہ عندی آخر، میرے پاس مزید بھی جو ہے دینار ہے، اس کے علاوہ بھی جو ہے رقم ہے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انفقوا علی ولدک، اپنے اولاد پر خرچ کرو. پھر وہی سوال 5 مرتبہ یہ سوال جو ہے وہ شخص کرتا ہے کہ میرے پاس دینار ہے، میرے پاس مزید دینار ہے، میرے پاس مزید دینار ہے. تو تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں انفقوا علی اہلک، اپنے گھر والوں پر خرچ کرو. چوتھی مرتبہ پوچھنے پر فرماتے ہیں انفقوا علی خادمک، اپنے مملوک، اپنے جو خادم ہیں ان پر خرچ کرو. اور 5ویں مرتبہ جب وہ پوچھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں انت عالم، اب تم خود جو ہے فیصلہ کر سکتے ہو کہ کون حقدار ہے. رشتے داروں میں ہو سکتے ہیں، رشتے داروں کے باہر بھی ہو سکتے ہیں. تو ایک ترتیب بتا دی گئی کہ خود پر خرچ کرنا ہے، اولاد پر خرچ کرنا ہے، گھر والوں پر خرچ کرنا ہے، رشتے داروں پر خرچ کرنا ہے، ضرورت مندوں پر خرچ کرنا ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دینار سب سے افضل ہے جسے آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، سب سے افضل دینار. پھر فرمایا کہ پھر وہ دینار ہے جسے آدمی اللہ کے راستے میں استعمال ہونے والی سواری پر صرف کرے، یعنی راہ خدا میں جو وسائل لگتے ہیں ان وسائل پر جو لوگ خرچ کرتے ہیں، یعنی اہل و عیال کے خرچ کے بعد وہ جو ہے افضل ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ دینار جسے آدمی اپنے ان ساتھیوں پر خرچ کرے جو اللہ کے راہ میں لگے ہوئے ہیں. تو راہ خدا میں جو وسائل لگتے ہیں ان پر خرچ، اور راہ خدا میں جو لوگ مصروف ہیں ان پر خرچ، اپنے گھر والوں پر خرچ. تو یہ جو ہے 3 چیزیں ہیں جن کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے. ایک اصول قرآن کا یہی یسألونک ماذا ينفقون، یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کرنا ہے. تو اللہ نے اصول دیا کہ قل العفو، جو ضرورت سے زیادہ ہے اس کو خرچ کرنا ہے. تو اسی حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صدقہ اپنے اوپر کرو، پھر اپنے بیوی بچوں پر، پھر اپنے قرابت داروں پر. اس کے بعد جو بچ جائے اسے دائیں بائیں ہر طرف جو بھی مستحق ہے اسے دیتے چلے جاؤ. یہ مسلم میں ہے. ان ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن آدم ان تبذل الفضل خیر لکم. یہ بڑی اہم حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک توازن سکھایا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس زیادہ مال ہے، ضرورت سے زیادہ جو مال ہے اس کو تم اگر خرچ کرتے ہو تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تُمْسِكْهُ شَرٌّ لَكُمْ، اگر اس کو تم روک لیتے ہو تو یہ تمہارے لیے شر ہے، تمہارے لیے برا ہے. زیادہ مال، ضرورت سے زیادہ مال اگر آپ روک لیتے ہیں تو کہا کہ یہ تمہارے لیے برا ہے، اور اگر وہ خرچ کرتے ہو تمہارے لیے بہتر ہے. اور پھر ایک بات اس میں ایک اعتدال سکھایا گیا کہ ولا تلاموا علی کفاف، جو ضرورت کے حد تک جو تمہاری ضرورت ہے اس وقت تک جو خرچ کرنا اس پہ کوئی ملامت تم پر نہیں کی جائے گی. وابتغوا بمن تعود، تم پر جن کی ذمہ داری ہے ان پر تمہیں خرچ کرنا ہے، یہ اولین حقدار ہے. اے آدم کے بیٹے، جی اچھا، ایک موقع پر حضرت موسیٰ بن صعب ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو یہ گمان ہوا کہ ان کو فضیلت دی گئی ہے مال کے حوالے سے. دوسرے جو غربا ہیں یا پھر جو کمزور ہیں ان کے سلسلے میں انہوں نے محسوس کیا کہ اللہ نے ان کو نوازا ہے، تو ان کو ایک طرح سے جو ہے خوش فہمی اور پھر ایک طرح سے محسوس ہوا کہ ہم جو ہے فضیلت والے ہیں، اللہ نے ہم پر فضل کیا ہے. تو اس حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم، تمہیں تمہاری جو مدد کی جا رہی ہے اور تمہیں جو رزق دیا جا رہا ہے یہ ان ضعفاء کی وجہ سے ہے کہ جو غریب طبقہ ہے، جو ضرورت مند احباب ہیں، ان کے طفیل جو ہے آپ کو نوازا جا رہا ہے. تو بڑی اہم بات اس حوالے سے ہم سب کو غور و فکر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے. اچھا، ہمارا مال اور ورثہ کا مال، ایک اس سے دلچسپ حدیث آپ ملاحظہ کیجیے. ان ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کس کے پاس اپنا مال عزیز ہے یا وارثین کا مال عزیز ہے؟ تو انہوں نے کہا، سب نے کہا یا رسول اللہ ما منا احد الا مالہ احب الیہ، ہر شخص کو اپنا ہی مال پسند ہوگا، وارثین کا مال کیوں پسند ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فإن مالہ ما قدم، تمہارا مال وہ ہے جو تم آگے بھیجتے ہو، یعنی انفاق کے ذریعے اللہ کے بینک میں آپ جو ڈپازٹ کر رہے ہو یہ تمہارا مال ہے، اور جو تم چھوڑ جا رہے ہو جو وارثین کا مال ہے، تو کون سا تمہیں عزیز ہے؟ تو انفاق کے ذریعے جو ہم ڈپازٹ کر رہے ہیں اللہ کے اکاؤنٹ میں، یہ اصل وہ مال ہے جو ہمارا ہے. تو اس مال کے سلسلے میں ہم سب کو فکر کرنی ہے. اور پھر ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں دعوت کا اہتمام ہوتا ہے، بکری ذبح کی جاتی ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے ہیں
کہ کیا بچا ہے، ما بقی منہا. تو حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ما بقی منہا الا کتفھا، ساری بکری جو ہے وہ استعمال ہو گئی ہے، صرف اس کا ایک شانہ بچا ہوا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بقا کلھا غیر کتفھا، یہ جو شانہ جو بچا ہے اس کے علاوہ جو کچھ خرچ ہو گیا ہے وہی بچا ہے، یہ تو استعمال ہو جائے گا. تو بچنے والا وہ ہے جو خرچ ہو گیا ہے. کرو مہربانی تو محل زمین پر، خدا مہربان ہوگا اچھے بری پر. کسی کو حدیث میں ہم ملاحظہ کرتے ہیں الراحمون یرحمهم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو ایک کنیکشن ہے جو ہمارے لیے انفاق کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتا ہے. 7 لوگ جن کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ قیامت کے روز جس وقت اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. تو اس میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا جو خدا کی راہ میں ضرورت مندوں کی جو ہے ضرورت میں وہ مال خرچ کرتا ہے. کیسے خرچ کرتا ہے؟ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، اور اس کو مخفی رکھتا ہے، اس کی پبلسٹی نہیں کرتا ہے. حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، یہاں تک کہ اس کے جو ہے لیفٹ ہینڈ کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کے سیدھے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. تو یہ اخفاء کا معاملہ ایک ترغیب ہمیں ملتی ہے. اسی طرح قابل رشک لوگوں کے سلسلے میں 2 باتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد کے سلسلے میں حسد کی گنجائش نہیں ہے، لیکن 2 افراد کے سلسلے میں آپ حسد کر سکتے ہیں جس کو رشک کا نام دیا گیا ہے. کون لوگ ہیں؟ ایک تو وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کے علم سے نوازتا ہے اور وہ اس علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے خوب مال سے نوازتا ہے، اور وہ مال وہ شخص اللہ کے راہ میں صبح و شام خرچ کرتا ہے اور اس کے ذریعے اپنے نیکیاں جو کماتا ہے. یا ابن آدم انفق علیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا. اگر تم خرچ کرو گے تو تمہارے پر خرچ کیا جائے گا. تم لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے گا. ید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہا کہ اوپر والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچو خواہ ایک کھجور ہی انفاق کرتے کیوں نہ ہو. تو جہنم سے بچنے کے لیے بھی انفاق کی تلقین. اگر ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو کہا گیا کہ کھجور کا اگر کوئی گوشہ آپ کے پاس تو اسی کو خرچ کر کے آپ جو جہنم سے بچ سکتے ہیں. اور ایک غلط فہمی جو پیدا ہو سکتی ہے کہ خرچ کرنے سے ہمارا مال کم ہو جائے گا، قرآن مجید میں اس کی وضاحت آئی ہے، حدیث میں بات آئی کہ صدقہ جو ہے مال کو کم نہیں کرتا ہے بلکہ مال جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو اور نوازتا ہے. اور ایک بشارت کہ صدقے کے نتیجے میں رب کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اور یہ بات بیان فرمائی کہ بری موت سے انسان کی جو ہے نجات ہوتی ہے، اس سے وہ بچتا ہے. اور ایک دلچسپ بات سخی اور بخیل کے حوالے سے، کیا سخی قریب من اللہ، جو دل والا ہوتا ہے انفاق کرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. قریب من الجنہ، جنت سے قریب ہوتا ہے. قریب من الناس، لوگوں سے قریب ہوتا ہے. وہ بعید من النار، جہنم سے دور ہوتا ہے. اور بخیل اس کا بالکل اپوزٹ. بخیل کے بارے میں ہے کہ والبخیل بعید من اللہ، اللہ سے دور ہوگا. بعید من الجنہ، جنت سے دور ہوگا. بعید من الناس، لوگوں سے دور ہوگا. اور قریب من النار، جہنم سے قریب ہوگا. اور ایک بات یہ بھی آپ کے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، ولا جاہل سخی، ایک جاہل ہے لیکن سخی ہے، دینے والا ہے، بڑے دل والا ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے. احب الی اللہ من عابد بخیل، ایسے عابد سے بہتر ہے جو بخیل ہو. عبادت گزار ہے، نمازی ہے، سب ہے، لیکن بخل ہے. بخل کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن کے دل میں یہ جمع نہیں ہو سکتا. ایمان اور بخل یہ جمع نہیں ہو سکتے. مومن بھی ہے، بخیل بھی نہیں ہو سکتا. وہ مومن ہو یا تو بخیل ہوگا. تو بخل کی ممانعت ہمیں قرآن میں ملتی ہے. آخری پہلو جو اس موقع پر میں رکھنا چاہتا ہوں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے کہ کانا اجود الناس بالخیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ خرچ کرنے والے، آتا کل سائل، ہر سائل کو عطا کرنے والے. اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ان کے پیچھے جو صحابی تھے ان کا بیان ہے کہ نماز کے فوری بعد وہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آتے ہیں. تو سب پریشان ہیں کہ آخر ایسے کیوں ہوا کہ نماز کے فوری بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو گئے اور پھر واپس آئے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچویشن میں سمجھایا کہ میرے گھر میں ایک مال کا حصہ تھا، سونا تھا، جو خرچ ہونے سے رہ گیا تھا. تو میں نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میں غفلت میں اس کو چھوڑ کر اسی حال میں اپنے کاموں میں لگ جاؤں. اس کے انفاق کا میں نے جو ہے فیصلہ کیا، اس کا منصوبہ بتانے کے لیے میں گیا تھا. تو گویا کوئی چیز آپ کے یعنی
ایسی چیز آپ کے گھر میں نہیں بچی جو باقی رہی وہ سوائے اس کے جو آپ کے اوپر فرض ہو. یہ بھی حدیث میں آپ کو اس سے ملتی ہے. آخری بات صحابہ کرام کا عمل. منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا جب آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ ہم سے قرض چاہتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں اللہ ہم سے قرض چاہتا ہے. اور قرض کیوں؟ اس لیے کہ اس کو لوٹانا ہے. قرض اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جو دوبارہ اللہ تعالیٰ جو لوٹائے گا, دنیا میں بھی لوٹائے گا, آخرت میں بھی لوٹائے گا. تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا جو باغ ہے جس میں 600 درخت تھے کھجور کے اور اسی کے اندر ان کا گھر بھی ہے, انہوں نے کہا کہ یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ گواہ رہی ہے, یہ باغ میں نے اللہ کے لیے قرض دے دیا ہے. اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم جو ہے آ جاؤ, اس کو میں نے اللہ کے حوالے کر دیا ہے. تو بیوی نے بھی کہا کہ بڑا اچھا سودا تم نے کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں دیکھ رہا ہوں کہ ابو الدرداء کے لیے کھجوروں کے اور پھر جو بڑا باغ اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ارشادات کی روشنی میں اپنی زندگی کا جائزہ لے کر انفاق کے اسے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.